باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اساتذہ کرام اور طلباء کو رمضان مبارک۔ اور ترجمۃ القرآن کے پیپر کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں اہم ترین جو صورتیں ہیں لانگ کوسچن کے اعتبار سے اور جو اہم ترین آیات ہیں آپ کی منتخب آیات کے حوالے سے وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک ترتیب کے لحاظ سے ٹوٹل 15 صورتیں ہیں۔ ان 15 صورتوں میں سے لانگ کوسچن کے اعتبار سے جو موسٹ امپورٹنٹ صورتیں ہیں اس میں سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف اور سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور پھر سورہ شعراء کے ساتھ ساتھ اس میں سورۃ ہود بھی انتہائی اہم ہے، اور سورۃ رعد کو بھی کیجیے گا۔ ان امپورٹنٹ صورتوں کے ساتھ ساتھ اب اہم ترین جو آیات ہیں آج کی شورٹ سی ویڈیو میں وہ آیات میں ریوائز کرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے سورۃ الانعام کی 3 آیتیں ہیں اور 12 الفاظ معنی ہیں۔ الفاظ معنی آپ تمام کر لیجئے گا، سارے کے سارے کر لیجئے گا، اور آیات جو پہلی 3 ہیں سورۃ الانعام کی ان میں سے جو موسٹ امپورٹنٹ آیت ہے وہ آیت نمبر 152 اور آیت نمبر 153 ہے۔ تو سب سے پہلے آیت نمبر 152 کو دیکھ لیجئے۔ ان میں سے ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، لا حرف نفی ہے، اگر تم یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقہ سے جو بہت اچھا ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ واوفوا الکیل والمیزان بالقسط، اور انصاف کے ساتھ ناپ تول کو پورا کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اور اللہ تعالیٰ کسی نفس کو، کسی ذات کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، انصاف کی بات کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور وعدے کو پورا کرو، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت فرماتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ آیت نمبر 153 یہ موسٹ امپورٹنٹ آیت ہے۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور بے شک یہ ہے میرا سیدھا راستہ، فَاتَّبِعُوهُ، پس اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور اس کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دے، اللہ کے راستے سے الگ کر دے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ ہیں وہ باتیں جن کی تمہیں وصیت فرماتا ہے تمہارا رب، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف ہے۔ سورۃ الاعراف کی 2 آیتیں ہیں اور 8 الفاظ ہیں میننگ کے لیے۔ میننگ کے لیے آپ نے تمام الفاظ تیار کرنے ہیں، اور ان 2 آیات میں سے آیت نمبر 158 زیادہ اہم ہے، اور 157 کو بھی ریوائز کر لیجئے گا، کیونکہ شروع کی صورتوں میں سے ایک آیت کے آنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آیت نمبر 158 کو دیکھیے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، یہ جملہ شارٹ کوسچن کے لیے بھی انتہائی اہم ہے، جس میں ترجمہ پوچھا جا سکتا ہے۔ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، اور اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندگی اور موت دیتا ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہیں۔ تو یہاں شارٹ کوسچن بھی ایک ذہن میں رکھیے گا، نبی امی سے کیا مراد ہے؟ الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور جو بھی اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتے ہیں، واتبعوہ، اور ان کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف کے بعد تیسری صورت ہے آپ کی سورۃ النحل۔ اس کی سلیبس میں 2 آیتیں ہیں اور الفاظ معنی اس صورت کے بھی 8 ہیں۔ تو ان میں سے جو موسٹ امپورٹنٹ آیت ہے سورۃ النحل کی، وہ آیت نمبر آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں 90 ہے۔ آیت نمبر 90 انتہائی اہم ہے بورڈ کے لحاظ سے۔ آپ جمعے کے خطبے میں بھی اس آیت کو سنتے ہوں گے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتا ہے عدل کا اور احسان کا۔
یہاں شارٹ کوشچن بھی آپ نے یاد کیا ہوا ہے کہ احسان سے کیا مراد ہے، امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور رشتہ داروں کو حقوق دینے کا، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَالْبَغْيِ، اور وہ منع فرماتا ہے، روکتا ہے بے حیائی سے اور برائی سے اور ظلم اور سرکشی سے۔ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل ہے جس کی 18 آیتیں ہیں آپ کے سلیبس میں، اور میننگ میں 21 الفاظ مانی ہیں۔ تو اس میں سے سب سے پہلے پہلی آیت دیکھ لیجئے، والدین کے حقوق کے متعلق ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آپ کے رب نے حکم فرمایا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اگر وہ تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے، أَحَدُهُمَا، ان دونوں میں سے کوئی ایک، أَوْ كِلَاهُمَا، یا وہ دونوں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تو انہیں اف تک نہ کہنا۔ یہاں بھی شارٹ کوشچن آپ نے یاد کیا گا کلمہ اف سے کیا مراد ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ ہی انہیں جھڑکنا۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے ادب سے بات کرنا۔ یہ آیت نمبر 23 انتہائی اہم ہے۔ اور اس کے بعد اس صورت کی مزید آیات میں آپ آیت نمبر 31 اور 32 کو بھی اچھے طریقے سے دیکھیے گا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، اور تمہیں بھی بے شک ہم، یعنی انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، بے شک وہ ایک کھلی بے حیائی ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا راستہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 34 بھی آپ دیکھ لیجئے، بورڈ کے لحاظ سے انتہائی اہم ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مسئولا، اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 35 بھی امپورٹنٹ ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور ناپ تول کو پورا کرو جب بھی ناپو، اور سیدھے ترازو کے ساتھ وزن کرو، یہ طریقہ ہے۔ ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ بہتر طریقہ ہے۔ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد سورہ کہف پر آ جائیے۔ سورۃ الکہف کی 13 آیات ہیں اور 8 الفاظ مانی ہیں، میننگ آپ نے سارے کرنے ہیں۔ اور ان 13 آیات میں سے کوئی 2-3 آیتیں ذرا نوٹ کر لیجیے۔ ایک تو پہلی آیت، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی۔ ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، یعنی اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 دیکھ لیجئے اور آیت نمبر 8، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، بے شک جو کچھ زمین پر ہے ہم نے اسے اس زمین کی زینت بنایا، زینۃ اللہ لنبلوہم ایہم، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں، ایہم احسن عملا، کہ ان میں سے عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، اور جو کچھ اس زمین پر ہے یقیناً ہم اسے مٹا کر سعیداً جرزا، صاف چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 اور 10 کو بھی مارک کر لیں، یہ اصحاب کہف سے متعلق یہ آیت ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ بے شک کہف یعنی غار والے اور رقیم والے، یہاں جو اسکرین پر آپ کو آیت نظر آ رہی ہے اس میں کمپوزنگ کی غلطی ہے، رقیم ہے، یتیم لکھا گیا غلطی سے، رقیم والے، کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی تھے۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، اور یاد کیجئے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، فتیہ نوجوان، فقالوا ربنا، تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، آتینا من لدنک رحمہ، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی فرما۔ اس کے بعد سورۃ الکہف کی موسٹ امپورٹنٹ آیت ہے 110 نمبر، یہ انتہائی اہم ہے، اس کو اچھے طریقے سے آپ نے سمجھنا ہے اور تیار کرنا ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی
इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि मैं तुम्हारे ही जैसा बशर हूँ। यूहा इलैया, अलबत्ता फ़र्क ये है मेरी तरफ वही की जाती है और कि मैं तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है। फ़मन कान यरजू लिका रब्बी, तो जो शख्स अपने रब से मुलाकात की उम्मीद रखता हो, फ़लियामल अमलन सालिहा, उसे चाहिए कि नेक अमल करे। वला युशरिक बि इबादती रब्बिही अहदा, और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक ना ठहराए। इसके बाद नेक्स्ट सूरत है सूरतुल मोमिनून। सूरतुल मोमिनून की 11 आयतें हैं और 21 अल्फाज मानी हैं। तो इन 11 आयात में से मेरा मशवरा है कि ये 11 की 11 आयतें आप तैयार कर लें। छोटी छोटी आयात हैं मोमिनों की, इसमें जो फलाह पाने वाले मोमिन हैं उनका बयान है, लेकिन इसमें जो नेक्स्ट आयतें हैं आयत नंबर 7, 8 और 9 ये इंतहाई अहम है। फ़मन इब्तगा वरा अज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून, बस जो शख्स इसके अलावा तलबगार हो तो वो हद से निकलने वाला है, यानी हद से तजावुज़ करने वाला है। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और जो अपनी अमानतों और अपने वादा का लिहाज रखने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, और अपनी नमाज़ों की हिफाजत करने वाले हैं। उलाइका हुमुल वारिसून, यही वारिस हैं। अल्लज़ीना यरिसून अल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून, जो जन्नतुल फ़िरदौस के वारिस होंगे और उसमें हमेशा रहने वाले होंगे। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि जन्नतुल फ़िरदौस के वारिस कौन लोग होंगे। उसके बाद सूरह ज़ुमर है, इसकी 9 आयतें हैं और 8 अल्फाज मानी हैं इसके। तो इसमें से भी 2-3 आप आयतें ज़रा नोट कर लीजिए। एक तो पहली आयत इसकी जो 7 नंबर आयत है, ये मार्क कर लीजिए, इन तकफुरू फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अन्कुम, अगर तुम इनकार करोगे तो बेशक अल्लाह तुमसे बेनियाज है। और वला यर्ज़ा ली इबादिहिल कुफ्र, वो अपने बंदों के लिए कुफ़र को पसंद नहीं करता। और व इन तशकुरू यर्ज़हु लकुम, अगर तुम शुक्र करो तो वो तुम्हारे लिए पसंद करता है। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, ये जुमला वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंतहाई अहम है। और जो कोई उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। सुम्मा इला रब्बिकुम मरजिउकुम, फिर अपने रब की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। फ़युनब्बिउकुम, तो वो तुम्हें बताएगा, खबर देगा, बिमा कुंतुम तामलून, जो कुछ तुम करते थे। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये जुमला भी इंतहाई अहम है। बेशक वो सीनों के भेद जानने वाला है, सीनों के राज से वो वाकिफ़ है। इसके बाद आयत नंबर 9 भी समझ लीजिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी, और जो 5 नंबर का आयत का तर्जुमान है उसके लिए भी इंतहाई अहम है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जुमला आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ओवरऑल आयत को देख लीजिए। अमन हुआ कानितुन आना अल्लैली, क्या काफिर बेहतर है या वो जो रात के औकात में सजदा और क़याम की हालत में इबादत कर रहा हो। कानितुन आना अल्लैली, रात गुजारता है। साजिदन व काइमन, साजिदन सजदा और काइमन क़याम की हालत में। यहज़रुल आखिरा, और आखिरत से डर रहा हो। वयरजू रहमत रब्बी, और अपने रब की रहमत की उम्मीद कर रहा हो। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, ये जुमला शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंतहाई अहम है, बचपन से आप याद करते आ रहे हैं। कह दो, क्या इल्म वाले और बे इल्म यानी जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं। वल्लज़ीना ला यालमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, ये जुमला भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अहम है। समझते वही हैं जो अक्ल वाले हैं, यानी नसीहत वही हासिल करते हैं जो अक्ल वाले हैं। इसके बाद इसी सूरत की आयत नंबर 53, ये भी बोर्ड के लिहाज से इंतहाई अहम है। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कुल कह दीजिए, फरमा दीजिए, या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू, ए मेरे बंदों जिन्होंने अपनी जानों पर, असरफ़ू जुल्म किया, अला अनफुसिहिम अपनी जानों पर, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जुमला अहम है। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह सब गुनाह बख्श देगा। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, बेशक वो बख्शने वाला और रहम करने वाला है। ये जुमला भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंतहाई अहम है। और लास्ट में फिर सूरह शूरा की 3 आयतें हैं और 6 अल्फाज हैं मीनिंग के लिए, और इसमें से आप लोगों ने जो मशवरे के हवाले से आयत है, वह अमरुहुम शूरा बैनहुम, ये आयत आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। उम्मीद है आपको तर्जुमातुल कुरान के पेपर में आयात का तर्जुमा के हवाले से ये वीडियो पसंद आई होगी।
ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیجیے گا۔ کوئی کوسچن ہو تو کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، اور ہمارے ترجمہ القرآن کے جو شارٹ نوٹس ہیں وہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو ہمارے اسکرین پر آپ کے پاس واٹس ایپ کا نمبر موجود ہے، اس پر میسج کیجیے یا ہمارے چینل کو واٹس ایپ چینل کو فالو کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔